السلام علیکم، پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج کا یقیناً ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد یقیناً دنیا میں جو ہے وہ متعدد قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ کہیں جو ہے وہ ریاستی جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل یقیناً ریاستوں کو درپیش ہوئے اس میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، چونکہ ریاست جو ہے وہ کوئی بھی ترقی جب تک نہیں کر سکتی ہے جب تک جو ہے وہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ تعلیم سے مکمل طور پہ آراستہ نہ ہو۔ پاکستان اور ان ممالک میں سے ہے ترقی پذیر جن میں یقیناً جو ہے وہ مشکلات کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ مسلسل بڑھتی رہیں، یا پہلے جو صورتحال تھی وہ بھی کچھ زیادہ خوشائن نہیں تھی، اور اس کے بعد کی آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی آن لائن سسٹم کے تحت اس تعلیم کے نظام کو آگے لے کے چلنا یقیناً حکومت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل ترین عمل ہے۔ جیسے کہ پیکج میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یقیناً پاکستان میں آج بھی ایسے بہت سارے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر آن لائن فیسلٹی یا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے کہ شہروں میں موجود ہے۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر خالد عراقی صاحب، وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر طارق رفیع صاحب، وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے محمد علی، وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے۔ سب سے پہلے خالد عراقی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آج کی موجودہ صورتحال میں یقیناً پاکستان میں جہاں بے تحاشا مسائل ہیں، اس تیاری کے حوالے سے کیا پریپریشنز ہیں اس کی کہ کس طریقے سے آپ اس نظام کو آگے لے کے چل سکیں گے ان موجودہ حالات میں؟ جی بہت شکریہ جی۔ آپ نے کہا کہ جی کیا تیاریاں ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن پاکستان کے حوالے سے ڈیفینیٹلی پہلا ایکسپیرینس ہے لوگوں کے لیے۔ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتے ہیں۔ آئی تھنک کہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ اب کووڈ-19 کے بعد ہم بلیک بورڈ پہ یا ان کلاس ٹیچنگ نہیں کر سک رہے، اور ہم نے شفٹ کرنا ہے ای لرننگ کے اوپر۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ای لرننگ کے اوپر شفٹ کرنا ہے تو پروگرامز جب ہم شروع کرتے ہیں تو گریجولی ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں۔ طالب علموں کی ابھی میں نے پیکج سنی کہ انہوں نے کہا جی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اکوپمنٹ کے ایشوز ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ایچ ای سی کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے حوالے سے میں نے ایچ ای سی کو دیکھا ہے کہ جو بھی آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں جو ایشوز آئیں انہوں نے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ آن لائن کوئی آئیڈیل ایجوکیشن نہیں ہے، پر جب ہم ریئلائز کر لیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو ہمیں اس کے طرف توجہ دینی چاہیے اور اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مکمل طور پہ ایک نظام مرتب کرنا پڑے گا نا، کیونکہ کہیں جو ہے وہ آپ کو لیب کی ضرورت ہے، کہیں جو ہے وہ آپ کو یقیناً جو اسائنمنٹس ہیں یا کورس ورک کے علاوہ بھی مختلف ایسی چیزیں ہیں، تو ایک مکمل نظام تو مرتب کرنا پڑے گا۔ اس کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کیا کام جاری ہے؟ دیکھیں، پہلے زوم کی ٹیکنالوجی لوگوں کے پاس اویلیبل تھی، اس کے پرابلمس آ رہے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر ان ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ اب ہمارے پاس مائکروسافٹ ٹیم کی جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ بہتر ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں صرف اتنی بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پرابلمس ہیں، کوئی یہ کہے کہ جی پرابلمس نہیں ہیں اور وی آر لیونگ ان اے ویری آئیڈیل سچویشن، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ان پرابلمس کو، جو بھی پرابلمس آئے ہیں، گریجولی ہم لوگوں نے ان پرابلمس کو حل کرتے گئے، اور آئندہ بھی جو پرابلمس آئیں گے ہمیں ان کو بیٹھ کے کوئی پالیسی اور اسٹریٹجی کے تحت حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک میرے خیال میں 2-2.5 ماہ کا ایک طویل عرصہ ہے، اور کبھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ مطلب کوئی اچھی امید نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا، کووڈ کے ساتھ آپ کو جینا ہے، یہ جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو مطلب اس کے جو سلوشنز ہیں اس پہ کچھ کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی جو ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ نہیں، میرے خیال سے بہت سارے یونیورسٹیز نے آن لائن ایجوکیشن شروع کیے ہوئے اور بہت سارے پرابلمس کو حل کر چکے ہیں، اور اب بائی اینڈ لارج اسٹوڈنٹس کی زیادہ سیٹسفیکشن ہے ان ٹرم آف آن لائن ٹیچنگ۔
प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब, ख़ास तौर पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यकीनन मेडिकल तलबा के लिए जिस तरीके से हमने जो लोअर प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें देखा या मैट्रिक इंटर में देखा कि जहां प्रमोट कर दिया जाता है, इसमें तो यकीनन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेडिकल के तलबा को जो है वो आप इस तरीके से प्रमोट कर दें या जो है वो उनकी ग्रेडिंग कर दी जाए। क्या स्ट्रेटजी होगी? और आप यकीनन जो है वो साल ज़ाया होने से भी जो है वो बचाना है आपको स्टूडेंट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको तरफ ये वाज़े करूं कि जो मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक जनरल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो टीचिंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है, एक मेजर कंपोनेंट जो है वो पेशेंट के ऊपर है। जहाँ पर बच्चों की जो है वार्ड में पोस्टिंग्स होती हैं, वो वार्ड्स में जाते हैं, मरीज़ों को देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं, लेबॉरेटरीज़ में जाते हैं, ओपीडीज़ में जाते हैं। इसके बगैर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है मेडिकल की या डेंटल की, इसमें थ्योरी का जो कंपोनेंट है उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो कि मरीज़ों पर होती है। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं, एग्जामिनेशन की मेथडोलॉजी को आप फिल्म बनाकर उसको दिखा सकते हैं कि इस तरीके की, लेकिन जो फील एक थिएटर में होता है, जो मरीज़ों को हाथ लगा के मरीज़ को देखते हैं कि क्या उनको किसी को स्वेलिंग है, कुछ मकसद ये कि ये इसके लिए आपको पेशेंट को और वार्ड में जाना लाजमी है। हमने जब डिस्कस किया था HEC वालों के साथ, हमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप अपनी कोई इस सिलसिले में तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेटजी बना कर दें। देखिए, हम थ्योरी का एग्ज़ाम करा सकते हैं, हम उनका ऑस्पी करा सकते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट पेशेंट के ऊपर है उसके लिए हर हाल में हम मरीज़ों के साथ और उनको एग्जामिनेशन वगैरह कराना लाजमी है और उनको वार्ड में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करना लाजमी है। अगर वो ये नहीं करते तो हाफ ट्रेन डॉक्टर्स को पास करके अगर आप निकालते हैं और वो मार्केट में जाते हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते और सारी दुनिया में कहीं ये नहीं हो सकता कि आप पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स भेज रहे हैं जिन्होंने पेशेंट्स देखे ही नहीं हो। तो हमारे जो है प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी शोबे में नहीं हो सकता, लेकिन बिलखुसूस मेडिकल के शोबे में तो ये बिल्कुल तस्वुर नहीं किया जा सकता कि आप आइंदा आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की लाइफ का जो है वो रिस्क हो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये एक हमारा कंपोनेंट है। अब इसका जो, जैसे कि खालिद साहब ने बड़ा सही फरमाया कि HEC ने हमें बहुत सपोर्ट की, हमें सॉफ्टवेयर दिए, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी बताई, हमसे साथ उन्हें डिस्कस किया, 3-4 मीटिंग्स की चेयरमैन साहब ने। हमने अपने जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑनलाइन करने की तैयारी की है, हमने जो वाइवा है जो उसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है वो ऑनलाइन करने की तैयारी की है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है इसके लिए अभी हमारी कोई तैयारी सच्ची बात है नहीं है कि पेशेंट्स को और वार्ड पोस्टिंग्स कैसे होंगी। ये सिर्फ उस सूरत में होंगी कि वी हैव टू वेट कि जब ये कोरोना का जो ज़ोर है ये टूटे और पेशेंट जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सेफली जो है बुला सकें और वो जाकर वार्ड्स के अंदर और उसमें जाकर मरीज़ों को देख सकें। बट प्रॉबेबली दैट विल टेक सम टाइम। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम ओवरनाइट ही करें या हम एक्सपेक्ट करें अगले 1-2 माह में ऐसा होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद जब ये कोरोना का जोर टूटेगा, ज़ाहिर अभी तो ये पीक पर भी नहीं पहुंचा, रोज़ाना जो मरीज़ आ रहे हैं, कल जो मरीज़ों की तादाद थी आज उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि हमारा ग्राफ ऊपर के ऊपर जा रहा है। हमने चाइना को क्रॉस कर लिया नंबर ऑफ़ पेशेंट जो बीमार हैं। अल्लाह करे कि हम और ज़्यादा ना जाए, 70वां नंबर हमारा दुनिया में हो चुका है इस वक्त। तो जब ये अपने प्लेटू पे पहुंचेगा या इसकी डाउनफॉल शुरू होगी, तब शायद ऐसे हालात हो कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफली भेज सकें। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो कतन जो है वो नहीं पास कर सकता इम्तिहान। जैसे आपने फरमाया मैं 8वीं का बच्चा 9वीं में चला गया या 11वीं का, ये हमारे यहाँ होने का कोई भी इम्कान ऐसा नहीं है। डॉक्टर इलाकी साहब, अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपके पास लैब्स मौजूद हैं उनमें जो है वो मतलब उनको बगैर एक्सटेंशन के आप ये इस निज़ाम को आगे चला सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहरहाल कराची यूनिवर्सिटी की भी बात कर ली जाए तो मुताद्दिद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी यकीनन अब आपको कॉमन फैसिलिटी जो है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो एक ट्रेंड है हमारे यहाँ के हर चीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में होगी और जब तक डिपार्टमेंट में नहीं होगी हम उसको आगे नहीं ले जा सकेंगे। पर अब जो हमारी हालात हैं उसके तहत हमने फैसिलिटी को एज ए कॉमन फैसिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करना है। आपने जहाँ तक कहा कि टेक्नोलॉजी की जो डिफिशेंसी है वो डेफिनेटली मौजूद है और ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मगर मैं समझता हूँ कि इस डिफिशेंसी को दूर करने के लिए HEC ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इसके साथ साथ हम एज ए यूनिवर्सिटी भी अपनी जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फैकल्टी को ट्रेन करें
کیونکہ ہماری فیکلٹی جو ہے وہ انفارچونیٹلی ٹرین نہیں ہے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے. تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو بھی آن لائن کی جو ٹیچنگ ہے اس کو تیاری کے ساتھ جانی ہے, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے, انفارمیشن اویلیبل ہے, ہم نے اپنے اسکلز کو بہتر کرنا ہے, اور اگر ہم اپنے اسکلز کو بہتر کر سکیں تو یقیناً ہم آن لائن ٹیچنگ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے, یقیناً آپ 2-2.5 مہینے سے HEC کے ساتھ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن جو آج کی موجودہ صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ سیمسٹر کو گو تھرو نہیں کر سکے, مطلب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے. تو یہ چیزیں کیسے مینیج ہوں گی؟ اگر یہی تاخیر اس میں رہتی ہے تو یقیناً آپ جو ہے وہ سال کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. جی, اسی سال کو بچانے کے لیے ہم نے پلان بنا ہے, اور ہوپ فلی ہماری جو فیکلٹی ہے, میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہوں کہ اکثر کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, مگر میرے لیے بہت یہ خوشائن بات ہے کہ ابھی ہم نے اپنی فیکلٹی کے لیول پہ میٹنگ کری, اور جو ہمیں فیڈ بیک آئی وہ بہت بہتر ہے کہ ہماری فیکلٹی کی ولنگنیس ہو رہی ہے کہ وہ اس آن لائن ٹیچنگ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس آن لائن ٹیچنگ کو سٹارٹ بھی کر دیں گے. ان کی جو صرف جو فیڈ بیک آئی ہماری جو سروے کے بنیاد پہ کہ ان کو یہ تھا کہ جی ہم اس سے اتنی زیادہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے تو ہمیں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی اس کمپوننٹ کو بھی کراچی یونیورسٹی نے شروع کر دیے. پروفیسر محمد علی شاہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آج کی صورتحال میں؟ آپ کے خیال میں اب یہ جو اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے, ہماری جو ایجوکیشن تھی وہ اب ای ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے, کس حد تک جو ہے وہ ہم اس کیپیبل ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں گے؟ پروفیسر محمد علی شاہ صاحب. جی آپ دوبارہ, میں آپ کا سوال صحیح نہیں سن پایا, پلیز ذرا ریپیٹ کیجیے گا. مطلب ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں ہم کس حد تک کیپیبل ہیں کہ اب ہم یہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم کس حد تک جو ہے وہ ان تمام حالات کو کوپ اپ کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کو مینٹین کر لیں گے, اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ دیکھیں, اس میں آپ کی جو کنسرن ہے وہ صحیح ہے, ریزرویشنز ہیں. ہم نے 1 جون سے آن لائن کلاسز کا اجرا کر دیا ہے, اور ہمارے ہاں تقریباً 99%, 98% اسٹوڈنٹس اس میں ان ہو گئے ہیں. جو 1-2, چونکہ یہ ہمیں اس کو ہائبرڈ موڈ پہ جانا پڑے گا. کچھ جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں ان کے لیے ہم آلٹرنیٹ سورسز جو ہیں ان کو بھی یوز کریں گے. لیکن دیکھیں, اس وقت ہمارے پاس آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ حالات دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جس طرح کی, تو ہمارے پاس سوال یہی ہے کہ کیا ہم آن لائن ٹیچنگ کریں یا نہ کریں. تو اس لیے ہم نے پوری تیاری کی ہے, اور ہمیں 2.5 مہینے ہم نے فوراً جب یونیورسٹیز بند ہوئی تھی اس وقت یہ شروع نہیں کی تھی آن لائن ٹیچنگ, اب ہم نے شروع کی ہے, اور ہم بہت مطمئن ہیں. ہمارا LMS بھی کام کر رہا ہے, اور ہماری آلموسٹ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بالکل ٹھیک فارم. ڈاکٹر صاحب لیکن بہت سارے ایشوز جو ہے وہ بہرحال ہو رہے ہیں کہ بہت ساری فیکلٹیز میں جو ہے وہ آپ بغیر لیب کے, بغیر جو ہے وہ کچھ ایسے کمپوننٹ ہیں کہ جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے آگے. جی یہ آپ کی کنسرن ٹھیک ہے. اب ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک تو سوشل سائنسز ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. دوسرے جو ہمارے سائنس ہے, جس میں نیچرل سائنس ہے, بایولوجیکل سائنسز ہے, اس میں ہم 2 طرح کی ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں. ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم ATP کہتے ہیں, آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل. کچھ اساتذہ ورچوئل پریکٹیکل لیب بنا کے وہ کروا رہے ہیں, اور اس کی ایکسرسائز بھی کروا رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ماڈیول 3+1 کا ہے, اور اس میں 3 کریڈٹ آور اس کا کورس ورک ہے, اور ایک لیب ہے, اور اگر وہ لیب اس وقت ممکن نہیں ہے تو ہم اس لیب ورک کو جو 1 کریڈٹ آ رہا ہے اس کو سسپینڈ کریں گے, اور جب ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کو ریزیوم کریں گے تو ہم وہ 1 گھنٹے کی جو لیب ہے اس کو 1 مہینے کے انٹینسو کورس میں کروا کے تو اس کو کمپلیٹ کروائیں گے. جی ناظرین, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حضرات ہوتے ہیں اور یہ گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے آج کے موجودہ حالات میں بالخصوص کووڈ-19 کے بعد جو تعلیم کی صورتحال ہے اس پہ. پروفیسر طارق رفیع صاحب، آپ کے خیال میں بالخصوص میڈیکل کے طلبہ کی بات کر لی جائے تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، اب تو آپ کا ایک ایڈمیشن کی ایک بڑی کمپین ہوتی ہے میڈیکل کی، وہ سارا کچھ کیسے مینیج کیا جائے گا؟ ہزاروں طلبہ ہوتے ہیں جن کا بیک وقت جو ہے وہ آپ ایگزام لیتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب سے کورونا کا شروع ہوا تھا، ہم نے اپنی یونیورسٹی میں مارچ کے پہلے ہفتے سے آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی تھی. تو ہمیں تقریباً مارچ سے بچوں کو ہو رہی ہے. اس میں سنکرونس موڈ بھی ہے اور اے سنکرونس موڈ بھی ہے. شروع میں بچوں کا جو رسپانس تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، ان کی اٹینڈنس بھی کم تھی، ان کی کمپلینس بھی بہت زیادہ تھی. گریجولی اوور دی پیریڈ آف ٹائم اب ہمارے پاس بچوں کا 70 to 80% اٹینڈنس آ رہی ہے. بچے ہمارے مطمئن بھی ہو رہے ہیں. پہلے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ ہمارے ٹیچرز بھی ٹرین نہیں تھے اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں تھا کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھے. جیسے کہ خالد صاحب نے کہا، 2 بڑے ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. ایک، ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ. جب بجلی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لوگ کنیکٹ کیسے ہوں گے؟ ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیکچرز آن لائن جا رہے ہیں، چاہے وہ سنکرونس موڈ کے اے سنکرونس، وہ سب سٹور ہو جاتے. اگر بچے نے اس ٹائم پر نہیں دیکھ سکا کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا وہ لائٹ کی وجہ سے، تو وہ بچہ اس کو بعد میں بھی جا کر دیکھ سکتا ہے. وہ ہماری ویب سائٹ پر لیکچر رہے گا اور وہ جب بھی چاہے 3 دن بعد چاہے ہفتے بعد جا کر دیکھ سکتا ہے. تو یہ فیسلٹی ہم ان کو دے رہے ہیں جن کے لیے پرابلم ہے. جہاں آپ نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں MBBS میں جو ہے ایک ایڈمیشن کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل، اور وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے اس میں بڑی تعداد میں بچے حصہ لیتے ہیں. سندھ میں تقریباً 30,000 بچے اور پنجاب میں 1,00,000 کے قریب بچے حصہ لیتے ہیں. پھر KPK میں بھی کافی تعداد ہے. اب اتنے بڑی تعداد کا انٹری ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے عموماً ستمبر اکتوبر کے مہینے میں. بالکل. اب ستمبر اکتوبر بہت نزدیک ہے. مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کورونا کی اتنی امپرومنٹ ہو جائے گی کہ ہم ان 30,000 یا 1,00,000 بچوں کو بٹھا کے ڈاکٹر صاحب، ویسے کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اب یہ جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یہ تو پروموٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو بچے آپ نے کہا 11ویں سے 12ویں میں پروموٹ کر دیے گئے، 5% نمبر بھی ان کو بڑھا دیے گئے، ان کا میرٹ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے. اب انہوں نے پروفیشنل کالجز میں انٹرنس کرنی ہے. اس انٹرنس کے لیے یہ تھا کہ ان کے FSC کے رزلٹ کو ہم ویٹیج دیتے تھے تقریباً 50%، اور 50% اس انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج ہوتی تھی. کیونکہ ہمارے یہاں کے انفارچونیٹلی جو بھی بورڈز کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ انفیئر مینس کے استعمال کی وجہ سے ہی انٹری ٹیسٹ انٹروڈیوس کرائے گئے، تاکہ ایک اچھے طالب علم میں اور ایک کمزور طالب علم میں FSC کے رزلٹ کی بنیاد پر فرق نہ ہو، انٹری ٹیسٹ سے اس کی پہچان ہو سکے. اب اگر انٹری ٹیسٹ نہیں ہو پائیں گے، جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہو پائیں، کہنا وہ ہے ستمبر تک اکتوبر تک مجھے نہیں لگتا کہ کورونا کی صورتحال میں کوئی ایسی بہتری آئے گی. اب 2 چیزیں، یا تو انٹری ٹیسٹ لیٹ ہو جائیں گے تو اس سے ہمارا سیشن لیٹ ہوگا جب تک حالات بہتر نہ ہو. دوسرا یہی ہو سکتا ہے کہ جو بچے پروموٹ ہوئے ان کا جو میرٹ نمبر بن رہا ہے اسی سے داخلے دے دیے جائیں. لیکن اس سے جو بچے پروفیشنل کالج میں جائیں گے ان کا میرٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوگا. لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا. اس کے لیے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل بھی سوچے گی، جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں، اس پر غور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا. لیکن ایک چیز دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کورونا ہماری زندگی میں اور ایک بڑے عرصے بعد، شاید اسپین کی جو فلو تھا اس کے بعد، یہ اسپینش فلو کے بعد 100 سال بعد ایک ایسی وبا آئی ہے جس کے لیے کوئی بھی دنیا میں تیار نہیں تھا. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز تیار نہیں تھے. وہاں پر تو پھر بھی آن لائن ٹیچنگ وغیرہ ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو کبھی بھی یہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس چیز کو اب ہماری جو لائف ہے، جو ٹیچنگ ہے، جو ہمارا میتھڈالوجی ہے، یہ ساری جو ہے نا اس کا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا. اور اب ہم کو ایک نئے طریقے کے ساتھ اپنا آگے کا تعلیمی نظام بہتر کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اب ہمیں، اگر ہم 18ویں صدی کے حساب سے کر رہے تھے تو ہمیں 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے ہمارے کو تیاری کرنی پڑے گی. اور چاہے ہمیں زبردستی دھکیل دیا گیا، لیکن گریجولی. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک بہتر ٹائم ہے جس میں آپ چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. پروفیسر عراقی صاحب، یہ جو ڈیفیشنسی کا معاملہ آ رہا ہے کہ جو آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ چیز تو آپ کو نہیں ملے گی، پروڈکٹ میں جو ہے وہ نقائص بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہوں گے. جی ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ کس قسم کا ہوگا، کیونکہ جو ہماری انٹر اور میٹرک کے جس بنیاد پہ لوگوں کو پروموٹ کر گیا ہے، تو یہ جج کرنا بہت مشکل کام ہوگا کہ ان کا میرٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے ڈاکٹر طارق رفیع صاحب نے بیان کیا، یہ پرابلم صرف میڈیکل کالج کے لیے نہیں، میرے خیال سے بہت سارے ایسے یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیس کے اوپر جو ہے وہ داخلے دیا کرتے تھے، اور جس کے اندر پری انٹری ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، اور کراچی یونیورسٹی بھی ان میں سے ایک تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہے کہ نئے
پہلی تو چیلنج یہ ہے کہ آلریڈی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ان کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ نیا جو انڈکشن ہوگا، نیا جو انٹیک ہوگا، اس کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہمیں اگر ہم انڈیویجول لیول پہ کوئی مسئلے کو حل کریں گے تو شاید ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی لیول کے اوپر، یونیورسٹیز لیول پہ مختلف یونیورسٹیز بیٹھ کے ہم سوچیں کہ ہم کیا آپشنز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی ہمارے حالات مختلف ہیں اور بیرونی ممالک کے حالات مختلف ہیں، یقیناً مختلف ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایسے بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں جو ہمارے اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ہم اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں وتھ ماڈیفیکیشن ایز ویل۔ تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہمارا جو پروڈکٹ ہوگا وہ کتنا بہتر ہوگا، کوالٹی پہ کمپرومائز، یہ خدشہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے؟ نہیں، میرے خیال سے کوالٹی کے اوپر مختلف میکینزمز کو ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم کوالٹی کو چیک کر سکیں۔ مثال ہے کہ یہ کہنا کہ جی صرف آن لائن شروع کر کے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایچ ای سی نے آن لائن، کچھ یونیورسٹیز نے شروع کے اندر آن لائن پروگرام شروع کیا مگر ان کی کوالٹی اس قابل نہیں تھی تو ایچ ای سی نے ان یونیورسٹیز کے پروگرام کو بند کر دیا۔ جس طریقے سے ابھی ہمارے دوست محمد علی شاہ صاحب قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے ابھی بیان کیا کہ جی انہوں نے اچانک اپنی یونیورسٹیز کے اندر آن لائن پروگرام شروع نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ تیاری کی، اپنے لاجسٹکس کو دیکھے، اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو اسٹرانگ کیا اور اس کے بعد انہوں نے 1 جون سے اپنا پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب، انڈر دی امبریلا آف ایچ ای سی جو ہے وہ آپ یہ سسٹم کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں یا یونیورسٹیز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی میکینزم ایوالو کریں گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز کو اپنے حالات کے مطابق بھی فیصلہ کرنا چاہیے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے اور مختلف یونیورسٹیز موجود ہیں اور ایک ایچ ای سی ریگولیٹری باڈی ہے تو ان کے بہت سارے جو گائیڈنس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اگر کوئی گائیڈنس بہتری کے طور پہ ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے بنیاد پر یونیورسٹی کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی ہے تو گائیڈ لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی ان گائیڈ لائنس کے بنیاد پر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایچ ای سی نے کہہ دیا کہ آپ نے یہی چیز کرنی ہے، ڈفرنٹ آپشنس ہیں، ڈفرنٹ الٹرنیٹیوس ہیں۔ وہ جو بات میں نے ادھوری رہ گئی کہ تیاری کے ساتھ جانی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی لوگوں نے اکثر کہا کہ جی فوراً کیوں نہیں شروع کر دیا، اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے۔ فوراً اس لیے نہیں شروع کیا کہ ایک پروسیس ہوتی ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا، آپ کو اپنی فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر جو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں جب وہ پرابلمس حل ہو گئے ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی اس آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا سکتی ہے اور ہماری فیکلٹی جو ہے اس حوالے سے تیار ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی۔ پروفیسر محمد علی شاہ صاحب، آپ نے اس سسٹم کو جو ہے وہ آپٹ کیا اور اب جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو جو کیا ڈفرینس آ رہا ہے، جو پارٹیسپیشن تھی اسٹوڈنٹس کی وہ کس حد تک جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ جی دیکھیں، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب میں دونوں کلیگز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایچ ایس سی کے لیول پہ، میں چیئر کرتا ہوں وائس چانسلرز کمیٹی کو، ہم نے 4 میٹنگز کی ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے، اور شروع میں جب ہم نے اسٹوڈنٹ ولنگنیس کو دیا تو وہ 60%، 55% کے قریب تھی۔ اس میں 2 ریزنز تھے، ایک تو اچانک جو ہے وہ یہ سب ہوا اور ہم نے یونیورسٹیز بند کر دی، دوسرا اسٹوڈنٹس بھی اور ہم بھی اور سب لوگ اس کی انٹینسٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اب گریجولی 2 چیزیں ہوئیں کہ اسٹوڈنٹ ولنگنیس، اسٹوڈنٹس کے اندر ابھی بھی اپریہینشن ہے کہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ کا آلٹرنیٹ آن لائن ٹیچنگ نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں، کیونکہ ہمارے ہاسٹلس ہیں، اسٹوڈنٹس نے اکٹھا رہنا ہے اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ ہم اس کو چلا سکیں۔ تو اس لیے ہم نے 2 کام کیے اپنا، جیسے ڈاکٹر عراقی صاحب نے کہا کہ اپنی جو ٹیکنیکل سسٹم تھا، ایل ایم ایس تھا، ہمارا جو کمپیوٹر نیٹ ورک سیلز تھے، ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ماڈیفائی کیا، ایکسپرٹس کو اس میں اکٹھا کیا، پھر فیکلٹی کی ولنگنیس بھی نہیں تھی،
फैकल्टी की विलिंगनेस को हमने उनको ये कन्विंस किया कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना है। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सारे के सारे फेस टू फेस टीचिंग के उस्ताद हैं, हम तो ऑनलाइन टीचिंग के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। इसलिए हम ये बात नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है, ये बात है कि हम ट्रेनिंग नहीं है, टीचिंग को डिलीवर करने का जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो हमारे पास बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं। अब हमने ये 2-2.5 महीने में उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स की, मैंने खुद की, मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली, खुद से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली कि जी किस तरह हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, हम अपने क्लासरूम में मैं कैसे मुझे टीचर इन कर सकता है ताकि मैं क्लास को ऑब्जर्व कर सकूं। और अब हमारी जो स्टूडेंट विलिंगनेस है वो 98% है। और मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि ये स्टूडेंट्स अभी भी ये बात करते हैं कि जी ये पता नहीं यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। और जैसे आपने पहले कहा को क्वालिटी की बात है, ये स्कूल में कॉलेजेस में आप प्रमोट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस में आप सिंपल प्रमोट नहीं कर सकते। आपने ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना है जो नॉलेजेबल हो, वो ग्रेजुएट जो कि एम्प्लॉयबल हो, जो कि जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू हो। आप किसी क्वैक को तो डिग्री नहीं दे सकते जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर तारिक बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात बता रहा हूँ कि हमने स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहान के, बगैर टीचिंग के हम पास नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग अ प्रोफेशनल्स, देयरफॉर वी हैव टू ट्रेन अ क्वालिटी प्रोफेशनल्स। इसलिए हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी है और फिर उनकी ऑनलाइन असेसमेंट भी करनी है। उसके लिए हमने जो प्लान HEC, जैसे मेरे कोलीग्स बाकी भी बता रहे हैं, HEC एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बनाएगी और फिर अपनी यूनिवर्सिटीज अपने अपने एरिया के मुताबिक उसको मॉडिफाई करेंगी, क्योंकि हम ऑटोनमस स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क का होना जरूरी है कि कंटेंट क्या होगा, कंटेंट डिलीवरी कैसे होगी, और स्पेशली जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, हम स्टूडेंट का एग्जाम कैसे लें। हमने एग्जाम पॉलिसी भी बना ली है, HEC को भेज दी है। और जैसे एंट्री टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक ने भी बात की, हमें नेशनल लेवल पे एंट्री टेस्ट भी ऑनलाइन डिवाइस करना पड़ेगा और ऑनलाइन टेस्ट लेके हमें स्टूडेंट्स को एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी वेटेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसकी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए आप सिस्टम को जो है वो बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकें। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद तलबा की जो रिजर्वेशन है उस पर बात करेंगे कि ख़ासतौर पर फ़ीस के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन पाई जाती हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो इसकी कंपेन जो है वो हम इसको मुसलसल देख रहे हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल आप तमाम हज़रात से ही है। सबसे पहले डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब, ये थोड़ा सा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमने देखा, ट्विटर पे ट्रेंड भी है कि फ़ीस के हवाले से जो है वो स्टॉप सेमेस्टर फ़ीस और ये तमाम चीज़ें एक, और बिलखुसूस ये ट्रेंड इसलिए डेवलप हुआ कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वो 20% जो है वो कटौती का कहा गया स्कूल फ़ीस में। इस हवाले से मतलब यूनिवर्सिटीज़ किस तरह देख रही हैं पब्लिक सेक्टर की? देखिए, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पर जो हुकूमत का मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है। ये तो एक सर्विस के तौर पर गवर्नमेंट बच्चों की एजुकेशन और मुल्क की खिदमत के लिए करती है। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मैं नहीं समझता पाकिस्तान में है जो कि प्रॉफिट के नुक्ते नज़र से गवर्नमेंट ने बनाई हो। हमारी फ़ीसें वैसे ही बहुत कम होती हैं, यानी कि इस वक्त जो हमारी मेडिकल की फ़ीस है वो तकरीबन 24,000 रुपये पर ईयर एवरेज फ़ीस है जो बच्चे देते हैं। तो उसमें आप क्या कटौती करेंगे? देखिए, बात यह है कि हर साल गवर्नमेंट जो है वो सैलरीज़ में इजाफा करती है। जून में 10-15%, 20% जो है ना तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स उस रेशो से नहीं बढ़ती, बल्कि गवर्नमेंट ग्रांट्स कम ही हो रही हैं। अगर आपके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, आप फ़ीस भी कम कर देंगे, जो एक और कंपोनेंट होता है थोड़ा बहुत रेवेन्यू का, और आपके अखराजात ख़ास तौर पर सैलरी के बढ़ जाएंगे, तो फिर तो वो इतना मिसमैच होगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही खसारे में और ज़्यादा खसारे में चली जाएंगी।
تو یہ جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں بچوں کا بھی مطالبہ جائز ہے، لیکن یہ ایشو پبلک سیکٹر کی جگہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں یا جنرل یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ کی جو اسکولز ہیں ان کا زیادہ ہے. دیکھیے اس وقت جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہ 10 سے 12 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں، ہم 24,000 روپے فیس لیتے ہیں. تو ایشوز وہاں پر آتے ہیں. ہمارے لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، اور گورنمنٹ بھی جو اس پر کم کروایا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ 20%، وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر انہوں نے کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے اسکول تو فری ہوتے ہیں وہاں. تو یہ ہمارے بھی کالجز جو ہیں، اب کراچی یونیورسٹی ہے یا سندھ یونیورسٹی ہے یا ہماری یونیورسٹی ہے، تقریباً فری ہے. اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچے تو کوئی ایسی، اور ہماری یونیورسٹی جو ہے اس چھوٹی سی فیس کے علاوہ جو کم فیس دیتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے 4.5 کروڑ روپے بچوں کو اسکالرشپ کی مد میں دیے. اور یہ نیڈی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ہے جس میں ہم دیتے ہیں کہ وہ بچے جو یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے وہ اس کو دیں. کچھ جگہوں پر ہماری فیس ہو سکتا ہے تھوڑی زیادہ، تو ہم اسکالرشپ دے کے کور کر لیتے. لیکن یہ ایشو مینلی جو ہے یہ میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر زیادہ انوالو کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں تو بہرحال ایک ریزرویشنس تو ہیں نا، اور ایسے طلبہ بھی موجود ہیں کہ جو یقیناً جو ہے وہ یہ یقیناً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی فیسز کم ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایشوز ان کو بھی ہیں، کیونکہ وہ اکانومکس ایک سائیکل کی جس کی آپ ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جی یقیناً اس کو جو فیس کے جو مسائل ہیں اس کو اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ایکٹیویٹی ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس ہیں، جو بچے ہیں، وہ مشکلات میں ہیں، کیونکہ جب ان کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ضرور مسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے خرچے کیسے برداشت کریں گے. اس کے لیے یونیورسٹیز بذات خود کوئی پالیسی شاید نہیں اپنا سکتے، کیونکہ ہمارے کلیگ نے بتایا، ڈاکٹر رفیع صاحب نے کہ آلریڈی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس بہت ہی منیمم ہے، اور ہم یونیورسٹیز کو پروفٹ اورینٹڈ کے بیس پہ نہیں چلا رہے ہیں. ہم یونیورسٹیز کو، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ایجوکیشن ایز اے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میرے خیال سے ان کی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو MBBS کے میڈیکل کے جو بچے ہیں وہ 24,000 روپے ایوریج پے کر رہے ہوتے ہیں ایک سال کا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تقریباً 12 لاکھ روپے بچے پے کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے، ایوریج تقریباً 11,000 فیس پر سیمسٹر بچے پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً پیرنٹس کو مسائل ہیں. آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے ہم اپنے امپلائیز کو نہیں نکال سکتے، اور ہمیں ان کی سیلری اور دوسری چیزوں کو بھی پوری کرنی پڑتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تو ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیز کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نا، کہ آج جو ہے وہ آپ جس قسم کی مطلب اکوموڈیشن کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، یہ تمام چیزوں میں، یوٹیلیٹیز میں کہیں نہ کہیں تو یونیورسٹیز کو بچت بھی ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی مس پرسیپشن ہے کہ یونیورسٹیز بہت زیادہ کووڈ-19 کے اندر بچت کر رہے ہیں. یوٹیلیٹی بلز ہارڈلی 20% کم ہوئے ہوں گے مختلف. میری اپنی یونیورسٹیز کی میں بات کر سکتا ہوں، جو یوٹیلیٹی بلز ہم پے کرتے ہیں ہارڈلی 20% اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہوگی. جہاں تک صرف 2-3 مد ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے شاید اپنے فائنینشیل اس کے جو ہے وہ خرچے نہیں ہو رہے ہوں گے، ٹرانسپورٹ کے اندر نہیں ہو رہے ہوں گے، مگر وہ آلریڈی، میں کراچی یونیورسٹی کی مثال دے سکتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ میں ہم سالانہ 3 کروڑ روپے ڈیفیسٹ میں ہیں. تو وی آر ناٹ ارننگ اینی تھنگ. اور پھر آپ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو مختلف سورسز تھے ان کے اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے، وہ پچھلے 3 سال سے ایک سنگل پینی نہیں جنریٹ کر رہے ہیں، اور آئندہ 2 مہینے بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ ہم اس مد کے اندر اپنی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک یونیورسٹی، پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو کہ آلریڈی فائنینشیل کنسٹرین میں ہو، اور تقریباً سال کے 5 مہینے وہ کسی اپنے ریسورسز کے ذریعے کوئی ریونیو جنریٹ نہ کر سکو، تو میرے خیال سے وہ طالب علموں کو شاید یہ سہولت نہ فراہم کر سکیں. پروفیسر محمد علی شاہ صاحب، آپ کے خیال میں مطلب طلبہ کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ بہرحال ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس ضرورت بھی ہے اس چیز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطالبہ بھی ہے. جی، یہ میرے دونوں کولیگز نے جو بات کی،
मैं भी इसको फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने कहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हम स्टूडेंट से लेते हैं और वो हम उसको सब्सिडाइज करते हैं, यूनिवर्सिटी उसमें कुछ ऐड करती है। तो हम आपके चैनल के थ्रू से भी ये बात कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स यहाँ नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो नहीं पे करेंगे। जितने भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो पे करते हैं, एक तो हमारा सेमेस्टर चल रहा था जो हमने अभी खत्म करना है समर में। अब अगला अगर सेमेस्टर जो सितंबर 15 को शुरू होना है, वो अगर हमने ऑनलाइन उसको कैरी ऑन करना है, तो जैसे आपने भी फरमाया, मेरे कलीग्स ने भी फरमाया कि हम लोग उनसे जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो नहीं लेंगे। हॉस्टल चार्जेस वो वैसे हॉस्टल्स में नहीं होंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। प्रोफेसर खालिद राकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर तारिक रफ़ी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अली शाह साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त की जो है वो इस वक्त बुनियादी ज़रूरत इसके अलावा कुछ नहीं है कि तालीम के निज़ाम को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और आज के हालात में जो है इसको मुकम्मल तौर पर ढालते हुए जो है पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला किया जा सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।